مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر. علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر. فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر. فطرت تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اور اقبال کہتا ہے کہ اٹھ کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اٹھ کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اور سرش کے چشم آدم میں ہے نیساں کا اثر پیدا. سرش کے چشم آدم میں ہے نیساں کا اثر پیدا. خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. اور آسماں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ آسماں مسلم سائنسدانوں کے مطابق 17.5 لاکھ سال پہلے رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کمال سے ان ساتوں زمین، ان ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی تخلیق فرما دی تھی. آسماں ہوگا سحر کے نور سے پھر آئینہ پوش. آسماں ہوگا سحر کے نور سے پھر آئینہ پوش. اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی انشاءاللہ کے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے پھر آئینہ پوش. اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی. اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود. پھر جبین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اس لیے دعا کیجئے کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. آمین. اقبال کہتا ہے بشکل دعا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سود صدیق دے. آمین. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سود صدیق دے. عشق سے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کیونکہ عشق کا آنا انتہائی لازمی ہے. اگر بندہ مومن کے دل میں اپنے رب ذوالجلال کا عشق حقیقی نہ ہو تو اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان نہیں آ سکتا. اگر صاحب ایمان کے دل میں اللہ کی محبت پوری طرح جاگزی نہ ہو تو اس کا دل نماز کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا. ایک مومن کے قلب و دماغ میں اگر عشق الہی کا چراغ روشن نہ ہو تو وہ اپنے رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اقرار کر نہیں سکتا. اور صاحب ایمان ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق رب ذوالجلال کی یکتائی کا اظہار کرے، اللہ کی بڑائی کا اقرار کرے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے، اللہ ہی کو اپنا خالق جانے، اللہ ہی کو اپنا مالک جانے، اللہ ہی کو اپنا رازق جانے. اور بے شک بغیر کسی شک و شبہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. اللہ خالق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہی ہمارا حافظ ہے، اللہ ہی ہمارا ناصر ہے، اللہ ہی ہمارا محافظ ہے، اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی خلاق ہے، اللہ ہی ہماری جانب سے ظالموں سے انتقام لینے والا ہے، اللہ ہی مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی غربت کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی
دولت عطا فرمانے والا ہے، اللہ ہی عشرت عطا فرمانے والا ہے، اللہ ہی امامت عطا فرمانے والا ہے، اللہ ہی قیادت دینے والا ہے، اللہ ہی شوکت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے، اللہ ہی رفعت دینے والا ہے، اللہ ہی فضیلت دینے والا ہے، اللہ ہی علمیت دینے والا ہے، اللہ ہی لیاقت دینے والا ہے، اللہ ہی بصیرت دینے والا ہے، اللہ ہی بصارت دینے والا ہے، اللہ ہی قابلیت دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی تعریف میں باتیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس اجتماعی طور پہ رب ذوالجلال کے عشق میں سرشار ہو کر آپ لوگ کہہ دیجیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ایک لفظ کن سے رب ذوالجلال نے تقریباً 17.5 لاکھ سال پہلے ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو پیدا فرما دیا۔ کیوں نہ وہ حقدار ہو ہمارے سجدوں کا، کیوں نہ حقدار ہو ہماری عبادت کا، کیوں نہ حقدار ہو وہ ہماری ریاضت کا۔ ہر سبحان اللہ کا حقدار مولا کائنات۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی تعلیم، یہ رب ذوالجلال کی کبریائی کی تعلیم کس نے بخشی؟ اللہ کے حبیب، گروہ انبیاء کے خطیب، رحمت عالم، فخر بنی آدم، فخر زمین و زمان، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1443 سال پہلے غار حرا میں رب ذوالجلال نے جب قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جہاں تک علم الانسان ما لم یعلم، ان 5 آیات کریمہ کا سب سے پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ طور پر نزول فرمایا تو سید الملائکہ جبریل امین نے باقاعدہ طور پر پہلی مرتبہ قرآن مقدس کی آیات کریمہ کا نزول فرما کر قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کیا۔ وہاں سے اللہ کی وحدانیت کی تعلیم عطا ہوئی، وہاں سے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم حاصل ہوا اللہ کے بندوں کو، وہیں سے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم عطا ہوا اللہ کے تمام بندوں کو۔ ورنہ اس آیات کریمہ، ان آیات کریمہ کے نزول سے قبل، جبریل امین کے آنے سے قبل، غار حرا میں قرآن مجید کی ان 5 آیات کریمہ کے نزول سے پہلے تو لوگ آپ کو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سیدہ اما بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا شوہر تسلیم کرتے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی۔ ان آیات کریمہ کے نزول سے پہلے، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا باقاعدہ رسول ہونا ظاہر کرنے سے پہلے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو نبی کہنے سے پہلے لوگ آپ کو سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا والدی سمجھتے تھے، لوگ آپ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بھتیجا سمجھتے تھے، لوگ آپ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا سمجھتے تھے، لوگ آپ کو چچا ابو طالب کا بھتیجا سمجھتے تھے، لوگ آپ کو عبد المطلب کا پوتا سمجھتے تھے، لوگ آپ کو باقاعدہ طور پر وہب آقا کے نانا کا نام وہب، لوگ آپ کو باقاعدہ طور پہ وہب کا نواسا سمجھتے تھے، لوگ آپ کو عبد مناف کا پر نواسا سمجھتے تھے، لوگ آپ کو سیدہ بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا سمجھتے تھے، لوگ آپ کو باقاعدہ طور پر خویلد کا داماد سمجھتے تھے۔ مگر جب رب ذوالجلال نے اگست کی 18 تاریخ کو جمعے کے روز باقاعدہ طور پر غار حرا میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے 41ویں سال کے پہلے دن سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین نے جس وقت آیات کریمہ کا نزول فرمایا تو سب کو پتا چل گیا کہ یہ جو محمد ابن عبداللہ کہے جاتے ہیں، یہ جو عبداللہ کے بیٹے کہے جاتے ہیں، یہ جو ابو طالب کے بھتیجے کہے جاتے ہیں، یہ جو خدیجہ کے شوہر کہے جاتے ہیں، یہ جو بیوی سیدہ بیوی زینب بیوی رقیہ کے والد کہے جاتے ہیں، دراصل یہ تمہیں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے ہادی برحق بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، یہ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، یہ رسول اکرم ہیں، یہ نبی معظم ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے تمام بندوں کے باقاعدہ اللہ کے بندوں کے آقا ہیں، اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ باقاعدہ صبح قیامت تک کے اپنی تعلیم نبوت سے، کلام اللہ کی حقانیت سے اور اپنے ارشادات رسول کی صداقت سے ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ پہلی مرتبہ بندوں کا علم عطا ہوا، پہلی مرتبہ بندوں کو معلوم ہوا کہ غار حرا پر جانے والا خدیجہ کا شوہر سید البشر بن کر کے اترے گا۔ 1483 سال پہلے قرآن کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ آج بڑی خوشی ہوئی
دلی مسرت ہمارے لیے انوا ضلع اناؤ یہ قدیم بستی قدیم گاؤں انوا تحصیل صفی پور حضرات اولیاء اکرام کی بستی. اس سے قبل ہمارا خطاب ہوا تھا. آج بھی ماشاءاللہ صفی پور کے بہت سارے مخلص احباب تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. مجھے اطلاع دی گئی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں سامعین تشریف لائے ہیں. مارشل بھی آئی ہے, 3 جیپیں بھی آئی ہیں, گاڑیاں بھی آئی ہیں, ہیرو ہونڈا بھی آئی ہے, فیشن بھی آئی ہے. بہت سارے لوگ اپنے اپنے انداز سے آئے ہیں, سائیکل سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے. اور عنوا کے اندر منعقد اس جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہندوستان کے 32 کروڑ مسلمانوں کے باقاعدہ طور پہ تمام کے تمام مسائل کو حل فرما دے. عنوا کے اندر منعقد اس جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے میرے مولا پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے. ہمارے ملک ہندوستان میں ہر طرف سکون و چین قائم فرما دے. اس جلسے کی برکت سے اللہ رب العالمین تمام کے تمام مذاہب کے درمیان, تمام کے تمام دھرموں کے درمیان, تمام کے تمام مسلک رکھنے والے جتنے بھی باقاعدہ طور پر اس مسلک کے پیروکار ہیں, ان تمام مسلک کے ماننے والوں کے دل و دماغ میں اس جلسے کی برکت سے اللہ محبت پیدا فرمائے. دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فضائل میں مولانا محمد عرفان صاحب ندوی کی عمر میں اے اللہ تو برکت پیدا فرما. اور عظیم الشان جس طریقے سے اجلاس منعقد کر دیا ہے اپنی کاوش جمیلہ سے, اپنی انتھک محنت سے. مدرسہ ماشاءاللہ موجود ہے. تقریباً 250 طلبہ عنوا کے اس گاؤں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, قرآن مجید سیکھتے ہیں. وہاں ان کو کلمہ طیب یاد کرایا جاتا ہے, کلمہ شہادت کی تعلیم دی جاتی ہے, درود ابراہیمی یاد کرایا جاتا ہے, درود شریف یاد کرایا جاتا ہے. التحیات جو نماز میں ہر 2 رکعت کے بعد واجب ہے کہ التحیات اگر چھوٹ گئی آپ سے تو بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہوگی. اس التحیات کی تعلیم دی جاتی ہے. مدرسے کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. مدرسے کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 شادی نہیں فرمائی, 2 شادیاں نہیں فرمائی, باقاعدہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم